بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیرستان کے حیرت انگیز جنگلات۔ یہ یورپ نہیں پاکستان ہے، لیکن آپ کو لگتا ایسا ہے کہ آپ یورپ سے بھی حسین جگہ میں واقع ہے جو ایمازون کے جنگلات کی طرح خوبصورت محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، مملک خدا داد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ افرادی قوت اور قدرتی وسائل عطا کیے، لیکن ان وسائل کو منظم انداز میں استفادہ کرنے کا فقدان ہے۔ یہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کا حامل زرعی ملک ہے۔ 154 ملین ایکڑ فٹ سالانہ پانی سے لبریز دریا ہے، جس کی صرف آبی قوت کا اندازہ 17,000 میگا واٹ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں زرخیز زمینوں اور بلند پہاڑی چوٹیوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں موجود تمام 9 ایکولوجیکل زونز اور 4 موسم اس ملک میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنگلات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم اس ملک پر کیا۔ حتیٰ کہ دنیا کے سب سے بڑے چلغوزے کا جنگل پاکستان کے علاقے وزیرستان میں واقع ہے۔ یہ اس قدر خوبصورت جنگل ہے کہ اس کی سیر کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ چکے ہیں جہاں سے واپسی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے جنگل آپ فلموں میں دیکھتے ہیں۔ تو چلے کرتے ہیں ان جنگلوں کی سیر۔ وزیرستان کا جنگل نہ صرف لکڑی کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک بہترین سیرگاہ کی حیثیت سے پورے ملک میں شہرت کا حامل ہے۔ آج کے مشینی دور میں جہاں زندگی انتہائی مصروف اور تیز تر ہو گئی ہے، وہاں انسان لاتعداد پریشانیوں اور مشکلات میں بھی گر کر رہ گیا ہے۔ ایسے میں صحت و تندرستی اور دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سیاحتی اور تفریحی مشاغل بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں، اور اگر ایسے مشاغل میں جنگل کی سیر ہو تو کیا کہنے۔ سیر و تفریح کے لیے جنگل میں جانا ایک زبردست تجربہ ہوتا ہے۔ شہروں کے آلودہ اور پرآمیزش ماحول سے نکل کر جب آدمی جنگل کی سیر کو نکلتا ہے تو وہ اس کے حسن میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ انگریزی کا مشہور شاعر رابرٹ فراسٹ بھی جنگل کے حسن و لازوال میں کھو جانا چاہتا تھا، لیکن ذمہ داریوں کے احساس نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ اگر وہ وزیرستان آتا تو وہ یہاں ضرور کھو جاتا۔ انہی جنگلات کی وجہ سے وزیرستان کے پہاڑ خوبصورت اور دلکش نظر آتے ہیں۔ حکومت چاہے تو ان مقامات کو صاف ستھرا کر کے اور سہولتیں فراہم کر کے سیاحت کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اس سے لوگوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ حکومت کو بڑے پیمانے میں آمدنی بھی ہوگی۔ جنگلات صرف درختوں کے ذخیرے کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک پورا ماحولیاتی نظام ہوتا ہے جس میں درخت، مختلف گھاس پھوس، چرند پرند جانور مل کر رہتے ہیں۔ یہ گھریلو اور کاروباری استعمال کے لیے لکڑی کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور وزیرستان اس ماحول سے مالا مال ہے۔ اکثر لوگ سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنگل نہیں، ان کو دراصل وزیرستان کی سیر کرنی چاہیے۔ فی الوقت زمین کا 30% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، جن میں وزیرستان کا نام بھی نمایاں ہے۔ پوری دنیا میں جنگلات اپنے اطراف میں بسنے والے 1.6 بلین غریب لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پاکستان میں جنگلات کا کل رقبہ اس کے جغرافیائی رقبے کے مقابلے میں 4.6% ہے۔ بہت سے ممالک ایسی ہیں جن میں پاکستان کے مقابلے میں بھی جنگلات کا رقبہ بہت کم ہے۔ 2020 کی جنگلات کی فہرست میں 238 ممالک میں سے پاکستان کو 81ویں نمبر پر رکھا گیا۔ ان پاکستانی جنگلات میں وزیرستان کا نام بھی بہت اہمیت کا حامل رہا۔ یہاں شور شرابہ تو درکنار، اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی بالکل جی نہیں چاہتا۔ وادی کا ماحول آپ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور ایک حسار سا قائم کر لیتا ہے۔ اس کا تاثر اس قدر گہرا ہے کہ آپ اس کے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر سوچ بھی لیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے۔ مختلف سیاحتی کلبز، بائکرز کلبز، یوٹیوبرز، ولاگرز پاکستان کے وزیرستان کے ٹورز کر کے اس کی خوبصورتی، عوام کی سادہ مزاجی، انسان دوستی اور مہمان نوازی کو ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ 11,000 فٹ پر موجود پش زیارت کی سیر نارائی چوٹی اور پش زیارت ٹورسٹ سپاٹ تک پکی سڑکیں بن چکی ہیں۔ یہاں ہوٹلز اور رہائشی منصوبوں پر بھی کام چل رہا ہے، جس سے مقامی عوام کا ایک مثبت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور معیشت بہتر ہونے لگی ہے۔ کراچی اور گلف ممالک میں کمانے والا وزیرستانی اب اپنے علاقے میں آ کر بھی کاروبار کر کے کمانے لگا ہے۔ ٹورزم سیاحت کے ساتھ ساتھ وزیرستان کے وانا کے سیب براستہ لاہور ہندوستان امرتسر تک جا رہے ہیں۔ مقامی اخروٹ اور دوسری اشیاء ملک کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہیں۔ سڑکوں کا نظام قدرے بہتر ہونے کے ساتھ مقامی اشیاء کے لیے دوسری مارکیٹیں پہنچ کے قابل ہو چکی ہے، جس سے وزیرستان کی معیشت پر نہایت مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیرستان کی معیشت میں ایک اہم مقام چلغوزے کا ہے، جو وزیرستان کے جنگلات میں نظر آتا ہے۔ وزیرستان کے سونے سے مشہور دنیا کے سب سے بڑے چلغوزوں کے جنگلات یہی ہیں۔ اگر ہم وزیرستان کے جنگلوں اور یہاں سے حاصل ہونے والے پھلوں کی بات کریں تو سب سے اہم چلغوزہ ہی ہے۔ پاکستان کی وزارت و صنعت و تجارت کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 90% سے زائد چلغوزہ جنوبی وزیرستان سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 5,000 میٹرک ٹن چلغوزہ حاصل ہوتا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں شکئی سے انگور اڈا تک آپ کو پہاڑوں کی چوٹیاں چلغوزے کے درختوں سے بری بری نظر آتی
जाती है। यहाँ 20% रकबे पर चलगोजे के दरख्त हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के 20% जंगलात पर चलगोजे के दरख्त हैं। इन्हीं जंगलात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 20% जंगलात पर चलगोजे के दरख्त हैं, जबकि सबसे ज्यादा ये दरख्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित, आजाद कश्मीर और पंजाब में मरी की पहाड़ियों पर वाक़या है। पाकिस्तान के इलाके जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हक्का फ्रंटियर रीजन में चलगोजे के जंगलात तकरीबन 95,647 एकड़ रकबे पर मुहित हैं। जनूबी वजीरिस्तान में चलगोजे के जंगलात शवाल, बदर, पीरगर, अंगूर अड्डा में पाए जाते हैं। इस महंगे तरीन खुश्क मेवे चलगोजे के दरख्त हिंदुकुश, कराकरम, हिमालय के इलाके में 2000 से 3350 मीटर के दरमियान उगते हैं। चलगोजा पाइन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दही कम्युनिटीज और करीबी इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। डीसी जनूबी वजीरिस्तान का कहना है कि मकामी लोगों को चलगोजे से सालाना 14 अरब तक आमदन हासिल हो जाती है। डीसी जनूबी वजीरिस्तान के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेशनल होने से मकामी नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरी जानब वजीरिस्तान में पाए जाने वाले चलगोजों से मुतल्लिक मकामी ताजरों का दावा है कि जनूबी वजीरिस्तान का चलगोजा अफगानिस्तान के चलगोजों से कई गुना बेहतर क्वालिटी में है। वजीरिस्तान का चलगोजा पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग इसे सर्दियों में खुश्क मेवाजात के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आते हैं। सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चलगोजे को कुछ ममालिक जैसे चीन, भारत, कोरिया में तेल निकालकर महंगे दामों बेचा जाता है। नाजरीन, चलगोजे हासिल करने के अलावा वजीरिस्तान की खूबसूरती, सरसब्जो शदाब वादियां, दरिया, जंगलात, बाजार, दस्तो बयाबां देख कर दुनिया हैरान रह जाती है। वजीरिस्तान का कबायली इलाका पाक अफगान सरहद के साथ फैले हुए वसीओ अरीज रकबे पर मुश्तमिल है। इसकी सरहदें बन्नू, डेरा इस्माइल खान जैसे इजला से मिलती हैं। पाक अफगान सरहद के करीब होने की वजह से ये इलाका दहशत गर्दी की नजर भी रहा, लेकिन पाक फौज ने यहाँ से इनका सफाया किया। ये इलाका तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत कामिल है, जहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सदियों आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा और आज भी जारी है। ये खिता बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल है, जिनमें क्रोमाइट और मार्बल वगैरह के वसी मादनी ज़खायर भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ अमारती लकड़ी के जंगलात, आबी ज़खायर और फलों के बागात दिलकश कुदरती मनाजर पेश करते हैं, जिनको अगर बाकायदा मनसूबा बंदी से बरूए कार लाया जाए तो ये इलाका किसी भी दूसरे तरक्याती इलाके से कम ना हो। बेपनाह कुदरती वसाइल के बावजूद मकामी लोगों का तर्ज जिंदगी पसमानदगी की हदों को छू रहा है। यहाँ के लोग जफाकश, जर्री और मेहनत करने वाले होते हैं, जिनमें एक कसीर तादाद बैरूने और अंदरूने मुल्क में मेहनत करके मुख्तलिफ शोबों में न सिर्फ अपने लिए रोजी कमाती है, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में तरक्की का किरदार भी अदा करती है। काश के इस इलाके की तरक्की पर तवज्जो दी जाए और ये लोग अपने खूबसूरत वजीरिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। नाज़रीन, आप खूबसूरत वजीरिस्तान और इसके खूबसूरत जंगलात के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका इन जंगलात के बारे और इस इलाके के बारे में कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।